إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة سلام عليك يا سیدی یا جدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سیدی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین وصلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین نبی المعبوس رحمت للعالمین اکرم الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته رضوانه ورضوان الله تعالى أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام القديم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی عشق و معرفت کے شعور تک نہ پہنچا، کبھی عشق و معرفت کے شعور تک وہ نہ پہنچا، رہا ظلمتوں میں حیران، کبھی نور تک نہ پہنچا. کبھی عشق و معرفت کے شعور تک نہ پہنچا، رہا ظلمتوں میں حیران، کبھی نور تک نہ پہنچا. یہی سلسلہ یہ طریقت ہے، یہی سلسلہ یہ حقیقت ہے. جو علی تک نہ پہنچا وہ حضور تک نہ پہنچا، جو علی تک نہ پہنچا حضور تک نہ پہنچا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا چھوڑو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو. جو بھی یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو. میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا. بغض رکھتے ہو گر نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو.
وقت رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو ازل سے ہے میرے دل میں فسانہ غوث اعظم کا. میں تبلیغی نہیں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا. میں تبلیغی نہیں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا. کتابیں لاکھ پڑھ لے, کتابیں لاکھ پڑھ لے یا مخرر ہو زمانے کا, معمہ ہے مقام عارفانہ غوث اعظم کا. معمہ ہے مقام عارفانہ غوث اعظم کا. مجھ کو تو ہر ہمیشہ ستاتے یہ غم رہے, میرے خیال والے زمانے میں کم رہے. دیکھا جہاں تلک میری نظر گئی کوئی نہ ہم خیال ملا صرف ہم رہے. کوئی نہ ہم خیال ملا صرف ہم رہے. جناب غوث اعظم کے دیوانوں کا جب دیوانہ بولے گا, جناب غوث اعظم کے دیوانوں کا جب دیوانہ بولے گا تو زمین بولے گی, آسمان بولے گی, یہ فلک کا شامیانہ بولے گا. محترم حاضرین اکرام, اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس سے زیادہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. پیر کامل کے دستے کرم پر بیعت کر کے ہمیں مومن بنایا. آج غریب النواز کی اس مجلس کا تیسرا دن ہے. اب 2-3 دن باتوں میں ٹل جائیں گے. جو بھی آیا فیض و برکت پایا, جو نہیں آنے سے رہ گیا وہ فیض و برکت سے دور ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم زمینوں پر میرا ذکر کرو میں آسمان پر تمہارا ذکر کروں. یہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح لے کر تسبیح گردان میں بیٹھ گئی ہے. سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. یا تو اللہ 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 کی تسبیح کرنے لگے, سبحان اللہ کی تسبیح کرنے لگے. اس کو ورد و وظیفہ کہا جاتا ہے. تسبیح کو گرداننا ورد و وظیفہ, اللہ اللہ اللہ, اس کو ورد و وظیفہ کہا جاتا ہے. جو حلقہ ذکر کے نام سے کرتے ہیں, جو حلقہ ذکر کے نام سے جمع ہو کر بیٹھ کر کرتے ہیں, اسے حلقہ کہا جاتا ہے. حلقہ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا. ذکر کے معنی ہے یاد کرنا. اللہ کو یاد کرو. جب اللہ کو بندہ زمین کی بستیوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ عرش کی بلندیوں پر اس بندے کو یاد کرتا ہے. اب
اب اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ اب ہمارے والد میرے سامنے نہیں ہیں، میرے والد گرامی کا وقار میرے سامنے نہیں، میں میرے والد کو یاد کروں تو پہلے آنکھ بند کرتا ہوں۔ یاد کرنے کے لیے آنکھ بند کرنا چاہیے، یاد کرنے کے لیے آنکھوں کا بند کر لینا ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے ان کے چہرے انور کو میرے تصور میں لاتا ہوں، ان کے چہرے انور کو میرے تصور میں لاتا ہوں۔ ان کی ناک ایسی تھی، ان کے کا منہ ایسا تھا، ان کے آنکھ ایسے تھے، ان کے کان ایسے تھے، ان کے سر کے بال یسوع ایسے تھے، ان کا جبہ ایسا تھا، ان کا چلنا ایسا تھا، ان کا کھانا ایسا تھا، ان کا پینا ایسا تھا، ان کا سونا ایسا تھا، ان کا اٹھنا ایسا تھا، ان کا بیٹھنا ایسا تھا۔ اسے یاد رہا تھا۔ ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ نہ بولنے کو، نہ پڑھنے کو، نہ ورد کرنے کو، نہ وظیفہ کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ کسی کو تصور میں بسا کر اس کے چہرے کو یاد کرنا، اس کی ناک کو یاد کرنا، اس کے کان کو یاد کرنا، اس کی زبان کو یاد کرنا، اس کے بولنے کو یاد کرنا، اس کے سننے کو یاد کرنا، اس کے دیکھنے کو یاد کرنا، اس کے چلنے پھرنے کو یاد کرنا، اس کے کھانے پینے کو یاد کرنا ذکر بول کر نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، میرے والد کو میں یاد کر لیا تو ان کا چلنا یاد کیا، ان کا اٹھنا یاد کیا، ان کا بیٹھنا یاد کیا، ان کا سونا یاد کیا، ان کا کھانا پینا یاد کیا، ان کے چہرے کو یاد کیا، ان کے جسم کو، ان کے سراپا وجود کو میرے تصور میں بسا لیا تو یاد کہلائی، ذکر کہلایا، میرے والد کا ذکر کہلایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم زمینوں کی پستی میں مجھے یاد کرو، میں آج کی بلندی پر تمہیں یاد کروں۔ تم زمینوں کی پستی میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں آسمانوں کی بلندی پر یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ کو یاد کرو۔ اللہ 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 کہنے سے اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، وہ تو ورد و وظیفہ ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے ذکر کا نام غلط رکھ لیا، کر رہے ہیں ورد و وظیفہ، کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کر رہے ہیں ورد و وظیفہ، کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو اس وقت ہوگا جب اللہ کو تصور میں لائے، اللہ ہمارے تصور میں آ جائے۔ اب اللہ کی نام، اللہ کا چہرہ، اللہ کی زبان، اللہ کا بولنا، اللہ کا چلنا، اللہ کا اٹھنا، اللہ کا بیٹھنا، اللہ کا کھانا پینا کہیں تصور میں آ سکتا ہے؟ اللہ کو جسم ہی نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ عناصر سے پاک ہے، اللہ جوہر سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اب اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے۔
حدیث قدسی کے الفاظ میں جسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا سراپا بن جاتا ہوں۔ میں جسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں وہ نہیں چلتا بلکہ میں چلتا ہوں، وہ نہیں کھاتا بلکہ میں کھاتا ہوں، وہ نہیں بولتا بلکہ میں بولتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا بلکہ میں دیکھتا ہوں۔ اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اللہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو ہم اللہ کو کسی ولی کے کو تصور میں لا کر یاد کریں گے، علی کو تصور میں لا کر یاد کریں گے، نبی کو تصور میں لا کر یاد کریں گے۔ ہم اپنے نبی کے آنکھ بند کر کے اپنے نبی کے پیارے پیارے نورانی چلوں کو جیسے ہی تصور میں لائیں گے اللہ ہمارے تصور میں آئے گا۔ نبی کا چلنا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا، نبی کا اٹھنا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا، نبی کا کھانا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا، نبی کا پھرنا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا، نبی کا سونا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا، نبی کا بولنا دیکھو تو اللہ تصور میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ نبی نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، نبی مہمی نہیں چلتے بلکہ اللہ چلتا ہے، نبی مہمی نہیں دکھاتے اللہ کا۔ اور نبی کے کھانے کی بھی بڑی حکمت، نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، نبی کھاتے اس لیے تھے کہ لوگ نبی کا کھانا دیکھیں اور لوگوں کو نبی چلتے اس لیے تھے کہ نبی کا چلنا دیکھ کر لوگ چلنا سیکھ جائیں، نبی بولتے اس لیے تھے کہ نبی کا بولنا دیکھ کر ہمیں بولنا آ جائے۔ دیکھیے دنیا میں گائے ہے، بیل ہے، ہاتھی ہے، طرح طرح کے جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں۔ نہ کوئی چرندہ بولتا، نہ کوئی پرندہ بولتا، نہ کوئی درندہ بولتا، نہ باغ بولتا، نہ شیر بولتا، نہ ہاتھی بولتا، صرف انسان ہی گفتگو کر سکتا ہے، صرف انسان ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا بولنا صدقہ ہے نبی کے بولنے کا۔ نبی اس لیے بولتے تھے کہ ہمیں بولنا آ جائے، نبی اس لیے کھاتے تھے کہ ہمیں کھانا آ جائے، نبی اس لیے سوتے تھے کہ ہمیں سونا آ جائے، نبی اس لیے کاروبار کیے کہ ہمیں کاروبار کرنا آ جائے۔ نبی کی ہر ادا انسانوں کے لیے درس و تدریس تھی، ایک نمونہ تھی، ایک سبق تھی۔ بہرحال نبی کا چلنا تصور میں لا لو تو سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نبی کا بولنا تصور میں لا لو تو سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نبی کا کھانا تصور میں لا لو تو تصور کرو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نبی کا ہنسنا، کھیلنا، کودنا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، سونا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، جو کچھ بھی نبی کی ایک ایک ادا بھی اگر تصور میں آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ ہم نبی کا تصور نہیں کر رہے ہیں، نبی کے نورانی جلووں کو اپنے تخیلات کی دنیا پر، اپنے تصورات کی دنیا پر غالب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ صرف نبی کا چلنا بولنا ہی ذکر نہیں، علی کا دیکھنا بھی، علی کا
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب غالب علی غالب مظہر العجائب والمعائب مولا کائنات علی ابن حبیب طالب کرم اللہ وجہہ کا دیکھ لینا عبادت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک طرف نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف علی بیٹھے ہیں۔ ایک طرف نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر علی کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ گفتگو نبی کے ساتھ کر رہے ہیں، بات چیت نبی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن درشن علی کا کر رہے ہیں، دیدار علی کا کر رہے ہیں، علی کو دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرمانے لگتی ہیں ابا جان آپ نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نبی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جن سے گفتگو ہو رہی ہے، جن سے بات چیت ہو رہی ہے ان کو دیکھنا چاہیے تھا، جن سے گفتگو فرما رہے ہو ان کو دیکھنا چاہیے تھا، ان کا تصور کرنا چاہیے تھا، انہیں دیکھ کر بات کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ مسلسل علی کو دیکھ رہے ہیں اور بات نبی سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ نبی کا فرمان کیا تجھے یاد نہیں؟ نبی نے فرمایا تھا علی کا دیکھنا عبادت ہے۔